کر آئی ہے۔ یہ کہہ کر میرے باپ نے میری ماں سے کہا، مجھے اس بات میں زیادہ وزن معلوم نہیں ہوتا۔ دریا کے دونوں کناروں پر شہر بسانے کا مطلب گویا یہ ہوا کہ دریا نئے شہر کے درمیان سے گزرے گا۔ خزم خلیفہ نے جب خالد سے وضاحت طلب کی تھی تو اس نے بھی یہی کہا تھا۔ میری ماں بولی، دریا نئے شہر کے درمیان سے ہی گزرے گا۔ خدا نخواستہ اگر کل کے اجلاس میں خلیفہ نے خالد کی تجویز قبول کر لیا تو ظاہر ہے ہمارا قبیلہ ان کھنڈرات میں آباد نہیں رہ سکے گا۔ ہم آدم زادوں کی کسی بستی کے اتنے قریب رہے تو ہر وقت خطرے کی زد میں رہیں گے۔ میں تو خیر اب بھی چھوٹی تھی اور نوجوانی کی حدود میں قدم رکھ رہی تھی، مگر میرا بھائی یوسف جوان اور باشعور تھا۔ اس کی عمر مجھ سے 150 سال زیادہ تھی۔ اسے بھی کسی نئے شہر کے بسنے کا علم تھا۔ میری ماں کی بات ختم ہوتے ہی وہ بول اٹھا، اے میری ماں، اب تک ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی، وہ یہ کہ آخر خلیفہ المنصور کس لیے کوئی نیا شہر بسانا چاہتا ہے۔ اے میرے بچے یوسف، تیرے سوال کا جواب میں دوں گا۔ میرے باپ نے کہا، انبار پر رواندیاں آئے دن یورش کرتے رہتے ہیں۔ یہ خراسان کے رہنے والے بد عقیدہ لوگ ہیں۔ ان کا یہ اعتقاد ہے کہ ذات برحق فرشتوں اور پیغمبروں کی ارواح کسی بھی آدم زاد کے اندر حلول کر سکتی ہے۔ یہ بھٹکے ہوئے لوگ تناسخ اور حلول کے قائل ہیں۔ نیا شہر بسا کر اور وہاں منتقل ہو کر ایک تو رواندیوں کے فتنے سے خلیفہ بچنا چاہتا ہے، دوسرا یہ کہ انبار میں اسے ہر وقت اپنی جان کا خطرہ رہتا ہے۔ حفاظتی نقطہ نظر سے انبار مناسب جگہ نہیں، مگر خلیفہ کے لیے کوفہ کیا برا ہے؟ یوسف بول اٹھا، جغرافی اور حفاظتی اعتبار سے اس شہر کو دارالخلافہ بنایا جا سکتا ہے۔ اے میرے باپ، یقیناً تو نے درست کہا۔ اے میرے باپ، میرے بیٹے یوسف، لیکن تجھے شاید یہ معلوم نہیں کہ اہل کوفہ کو وہاں خلیفہ کی سکونت ناگوار ہے۔ میرا باپ بولا، پھر وہ میری ماں سے مخاطب ہوا، اے سلوبہ، کل خلیفہ نے جو اجلاس طلب کیا ہے اس میں حتمی فیصلہ ہونا ہے، اس لیے تجھے کل بھی انبار جانا ہے۔ تو نے جن خدشات کا اظہار کیا ہے، اللہ ان سے ہمیں بچانے والا ہے، لیکن جو تقدیر کر دیا گیا ہے اسے بدلنا ممکن نہیں۔ یہ بھی اسی رات کا ذکر ہے کہ میں نے اپنی ماں سے اس کے ساتھ انبار چلنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ کیا تو ہوش میں تو ہے؟ اے دینار، میں تجھے اپنے ساتھ آدم زادوں کی بستی میں لے جاؤں؟ ناممکن۔ لیکن کیوں اے میری ماں؟ میں ضد کرنے لگی، میں نے آج تک کوئی محل نہیں دیکھا، کچھ چیزوں کو نہ دیکھنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ میری ماں نے کہا، پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید بولی، اے دینار، کیا تو وہ ساری باتیں بھول گئی جو میں نے تجھے آدم زادوں کے بارے میں اب تک بتائی ہیں؟ یہ آدم زاد بہت خطرناک ہوتے ہیں اور موقع ملنے پر ہم جنات کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہمارے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں جو غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آدم زادوں کی بستیوں میں داخل ہونے کے بعد ہم جنات کے لیے ہر طرف خطرہ ہوتا ہے، تو پھر میں تجھے خطرے میں کیوں ڈالوں؟ مگر اے میری ماں، جو خطرہ وہاں میرے لیے ہے تو بھی تو اس سے بچ ہی نہ رہ سکے گی۔ میں نے جواب دیا، میری بات اور ہے میری بچی، تیری اور میری عمروں میں صدیوں کا فرق ہے۔ ابھی تجھے وہ تجربات نہیں ہوئے جن سے میں گزر چکی ہوں، انہی تجربوں کی بنا پر میں آدم زادوں سے نمٹنا اچھی طرح جانتی ہوں۔ میں ان کے چنگل میں نہیں پھنس سکتی، لیکن تیری بات اور ہے، تجھے فریب دیا جا سکتا ہے۔ سوائے دینار، ضد نہ کر، میں تجھے اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گی۔ میں سمجھ گئی کہ میرا اصرار بیکار ہے۔ میری ماں نے مجھے اپنے ساتھ انبار نہیں لے جائے گی، پھر میں نے مزید ضد نہیں کی۔ یہ بات غالباً آدم زادوں اور جنات دونوں کی سرشت میں شامل ہے کہ انہیں جس کام سے روکا جائے
اس کی طرف ضرور مائل ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ بچپن سے میری ماں یہ تاکید کرتی رہی تھی کہ آدم زادوں کی بستیوں میں نہ جاؤ، ان سے کوئی تعلق نہ رکھو۔ مجھ پر اس تاکید کا الٹا اثر ہوتا تھا۔ ہوش سنبھالتے ہی میں نے آدم زادوں کی بستیوں میں آنا جانا شروع کر دیا تھا، مگر چوری چھپے۔ اس کا علم نہ میرے والدین کو تھا نہ بھائی کو۔